ہم پنجتنی ہیں، بن گئی ہے میری بات، بن گئی ہے آقا تیری بات، کرتے کرتے میری بات بن گئی ہے، میری بات بن گئی آقا تیری بات، کرتے کرتے آقا تیری بات، کرتے کرتے میری بات بن گئی ہے، میری بات بن گئی ہے، تیری بات کرتے کرتے، تیری بات کرتے کرتے تیرے شہر میں میں آؤں، تیرے شہر میں میں آؤں، ارے تیری نعت پڑھتے پڑھتے آقا تیری نعت پڑھتے پڑھتے تیرے شہر میں میں آؤں، تیرے شہر میں میں آؤں، تیری نعت پڑھتے پڑھتے، تیری نعت پڑھتے پڑھتے تیرے عشق کی بدولت، تیرے عشق کی بدولت مجھے زندگی ملی ہے، مجھے زندگی ملی ہے، تیرے عشق کی بدولت مجھے زندگی ملی ہے، میرے پاس بھی ہے آئی، میرے پاس بھی ہے آئی میری موت، ڈرتے ڈرتے آقا میری موت، ڈرتے ڈرتے میرے پاس بھی ہے آئی میری موت، میرے پاس چاند سورج، چاند سورج، چاند سورج ستارے چلے آئیں گے، چاند سورج، چاند سورج، چاند سورج، چاند سورج، چاند سورج ستارے چلے آئیں گے جی، چاند سورج، چاند سورج ستارے چلے آئیں گے، چاند سورج ستارے چلے آئیں گے، اور فرشتوں کا لشکر چلا آئے گا، چاند سورج ستارے چلے آئیں گے، کہ چاند سورج ستارے چلے آئیں گے، چاند سورج ستارے چلے آئیں گے، اور فرشتوں کے لشکر چلا آئے گا، حکم میرے میرے حکم میرے نبی کا اگر ہو گیا جی، حکم میرے نبی کا اگر ہو گیا تو آسمان بھی زمین پر چلا آئے گا، حکم میرے نبی کا اگر ہو گیا تو آسمان بھی زمین پر چلا آئے گا، چاند سورج لیکن اس کمی کو پورا کیا ہے عالی جناب خطیب و امام مسجد الانصار حافظ و قاری معصوم رضا قبلہ نے بھرپور طریقے سے ان کی کمی کو پورا کیا ہے، اللہ تعالیٰ قاری صاحب کو غریق رحمت فرمائے اور ہمارے قاری معصوم رضا صاحب کو عمر خیز عطا فرمائے۔ حضرات
چیئرمین صاحب کی خواہش تھی کہ حضور آ گئے ہیں فلک کے نظاروں، 2 بند سماعت کر لیں۔ فلک کے نظاروں، زمین کی بہاروں، فلک کے نظاروں، زمین کی بہاروں، سبھی نے مناؤ حضور آ گئے۔ فلک کے نظاروں، زمین کی بہاروں، سبھی نے مناؤ حضور آ گئے۔ اٹھو غم کے مارو، چلو بے سہارو، خبر یہ سناؤ حضور آ گئے۔ اٹھو غم کے مارو، چلو بے سہارو، خبر یہ سناؤ حضور آ گئے۔ انوکھا نرالا وہ ذیشان آیا، انوکھا نرالا وہ ذیشان آیا، وہ سارے رسولوں کا سلطان آیا۔ انوکھا نرالا وہ ذیشان آیا، وہ سارے رسولوں کا سلطان آیا۔ ارے کج کلاہو، ارے بادشاہو، ارے کج کلاہو، ارے بادشاہو، نگاہیں جھکاؤ حضور آ گئے۔ ارے کج کلاہو، ارے بادشاہو، نگاہیں جھکاؤ حضور آ گئے۔ حضرات، جیسا کہ ابھی اناؤنس کیا تھا فہیم صاحب نے کہ ادھر مسلسل ایک تہواروں کا سلسلہ رہا اور اس میں تمام مشکلات بھی آئیں، لیکن ان مشکل حالات میں ہمارے چوکی انچارج محترم تیواری صاحب نے اور ہمارے انسپیکٹر جناب پردیپ کمار سنگھ صاحب نے بہت سمجھداری کے ساتھ، بہت ہی سوجھ بوجھ کے ساتھ تمام تہواروں کو نپٹایا ہے۔ اس کے لیے ہم قصبہ کرنیل گنج کے تمام باشندگان کی طرف سے ان دونوں حضرات کا بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ کمیٹی کی طرف سے انسپیکٹر صاحب کو ایک شال اور چوکی انچارج صاحب کو ایک شال صرف تحفے میں بھیٹ کرنا چاہتے ہیں، اور ان کے لیے یہ دعا کرتے ہیں کہ جہاں کہیں بھی رہیں نوکری میں، اللہ ان کو دن بدن بہتر ترقی دے اور ان کے عہدے میں، ان کے رتبے میں بڑائی ہو، اور ساتھ ہی ساتھ ان کے ہاتھوں سے غریبوں کی، مظلوموں کی، کمزوروں کی مدد ہو سکے، کہ ان کی دعائیں ملیں جس سے ان کا خاندان پھولے بڑھے اور بڑھے۔ میں انسپیکٹر صاحب کی شال بھی انہی کی خدمت میں پیش کروں گا۔ فہیم صاحب آئیے دے دیجیے، اور ایک مانیہ چوکی انچارج صاحب، بہت بہت شکریہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ معزز حضرات، ایک مرتبہ درود پاک کا نذرانہ بآواز بلند پیش کر لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ حضرات، صرف 10 منٹ آپ کے قیمتی وقت میں سے، کیونکہ آپ بہت دیر سے جاگ رہے ہیں، سفر میں ہیں، جلوس کے ساتھ چل رہے ہیں، نعرے لگا رہے ہیں، تھکاوٹ کا بھی احساس ہے، لیکن میں اس کمیٹی کے تمام منتظمین کو اس بات کے لیے بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پاک ولادت کے جلوس کا احترام کرتے ہوئے آنے جانے والوں کو کوئی زحمت نہیں ہونے دی، ان کے لیے راستہ بھی بناتے رہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، کہا یہ گیا کہ آئے دنیا میں بہت پاک مکرم بن کر، آئے دنیا میں بہت پاک مکرم بن کر، کوئی آیا نہ مگر رحمت عالم بن کر، اور وہ ہر عالم کی رحمت ہے
किसी आलम में रह जाते, वो हर आलम की रहमत है, किसी आलम में रह जाते, ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया। आज हम और आप इस प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यौम विलादत का जश्न मना रहे हैं। हमारी ये रोशनी, हमारा ये जुलूस, हमारी ये शब बेदारी, इन सब की हैसियत ऐसे ही है कि जैसे बाज़ार मिस्र में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की नीलामी हो रही थी, एक बूढ़ी औरत सर पे सूत का एक गट्ठा रख के और वो मजमे को चीरते हुए आगे बढ़ रही थी। लोग देख रहे थे उसकी तरफ गौर से। लोगों ने कहा, बूढ़ी माँ तू कहाँ जा रही है? उसने कहा कि मैं यूसुफ की बोली लगाने जा रही हूँ। लोगों ने तंज किया कि तेरे पास क्या है? ये सूत का गट्ठा है। देखती है यहाँ मिस्र के तमाम दौलतमंद लोग इकट्ठा हैं और ऐसे में तू यूसुफ की बोली लगाने जा रही है। तो बुढ़िया ने कहा कि मैं ये तो नहीं कहती कि मैं यूसुफ को खरीदने जा रही हूँ, बल्कि मैं कह रही हूँ कि यूसुफ की बोली लगाने जा रही हूँ कि कल जब यूसुफ के खरीदारों में नाम आए तो फिर बुढ़िया का भी नाम आ जाए। तो ये जो सारा एहतमाम हमने और आपने किया है, उस रसूल की शान का क्या कहना कि जिनके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने ज़मीन की फर्श बिछाई। उस रसूल की शान का क्या कहना कि जिसके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने आसमान का शामियाना बनाया। उस रसूल की शान का क्या कहना कि जो जब तशरीफ़ लाया इस दुनिया में तो वो जानवर जिनके सन सूख गए थे वो दूध ज़्यादा देना शुरू कर दिया उन्होंने। उस रसूल का क्या कहना कि कहत साली के दौर में जब वो तशरीफ़ लाया तो पूरी दुनिया बारिश से सैराब हो गई। और मैं आपको बताऊं कि अरब का एक दस्तूर था कि वो अपने बच्चों को जहाँ बेहतर आब व हवा होती थी वहाँ भेज दिया करते थे। 4 महीने 6 महीने के बाद बाहर की कबीले की औरतें आती थी, वो उन बच्चों को ले जाती थी। अब की जब मामला आया तो तमाम औरतें आई हैं और सब ने बढ़ चढ़ के उन तमाम बच्चों को ले लिया कि जिनके बाप थे, जिनकी माँ थी, लेकिन एक बच्चा जो यतीम तो था लेकिन दुर्रे यतीम था, दाई हलीमा के नसीब में आया। और इसलिए आया कि दाई हलीमा की ऊँटनी निहायत दुबली थी, वो सबसे पीछे रह गई। तो पीछे रहने की वजह से आखिर में लोगों ने उससे कहा कि एक बच्चा है, अब्दुल्ला का फर्जंद है, अपने दादा की निगहदाश्त में है, अगर तुम चाहो तो उसे ले सकती हो। वे भी आमना बीबी हलीमा फरमाती हैं कि जब मैंने जा कर के उस घर में देखा तो एक काली चादर में वो बच्चा लिपटा हुआ था, चेहरा उसका खुला हुआ था। मैं देख रही थी कि अल्लाह चांद ज़्यादा खूबसूरत है या ये बच्चा ज़्यादा खूबसूरत है। और उसके बाद दाई हलीमा फरमाती है कि जब उस बच्चे को लेकर मैं चली, बाहर आई, ऊँटनी पे मैं सवार हुई, मेरा शौहर आगे बैठा, बच्चे को गोद में लेके मैं पीछे बैठी। अब ऊँटनी चलने का नाम नहीं, ऊँटनी अपनी जगह से उठ नहीं रही है। परेशान हो गए, उसको चाबुक लगा के कोड़े मार के दाई हलीमा के शौहर ने सोचा कि लाओ इसकी महार पकड़ के मैं चलूं। नीचे उतर गए, ऊँट की महार पकड़ लिया। अब दाई हलीमा की गोद में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु, वो बच्चा है, मासूम बच्चा। और उस वक्त ऊँटनी खड़ी हो गई, चलने लगी। और जब फिर थोड़ी दूर चलने के बाद उन्होंने ऊँटनी को बिठाया और बैठने का कष्ट किया तो फिर ऊँटनी नहीं उठ रही है। और क्यों कर उठे कि दोनों जहाँ का सरदार पीछे हो और सवार आगे हो, ये अल्लाह को मंजूर नहीं है। इसलिए वो ऊँटनी तब तक नहीं बैठी जब तक चली, जब तक दाई हलीमा बच्चे को लोद लेकर आगे न बैठी। और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान का एक मंजर वो भी मुलाहिजा फरमाइए कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत फरमाया है। मक्के की गली से गुजर रहे हैं, एक बूढ़ी औरत बैठी हुई है, बड़ी सी गट्ठर उसने बांध के अपने बगल में रखा है, हर आने जाने वाले को हसरत से तक रही है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर हुआ, आका ने उससे पूछा तेरी हाजत क्या है बूढ़ी माई, क्या मैं तेरी कोई मदद कर सकता हूँ? वो बूढ़ी औरत बोली कि हाँ बेटा, ये गठरी है जिसे मैं उठा नहीं सकती, इसको इस शहर के बाहर पहुँचा दो क्योंकि मैं मक्का छोड़ देना चाहती हूँ। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने को जाहिर किए बगैर उसकी गठरी उठाई, अपने सर पे रखी। अब आगे आगे बूढ़ी माई चल रही है, पीछे पीछे हुजूर चल रहे हैं उसकी गठरी रख के। उससे पूछ रहे हैं ये अम्मा क्या बात है, तुम्हें किसने तकलीफ पहुंचाया, क्यों मक्का छोड़ करके जा रही हो? तो कहने लगी कि ये बेटा, यहाँ अब्दुल्ला का एक बेटा पैदा हुआ है, अब उसने अपनी नबूवत का ऐलान किया है, हमारे खुदाओं का इनकार कर रहा है, इसलिए मैंने सोचा कि और लोग कहते हैं कि उसकी बातों में इतना जादू है कि जो उससे मिल लेता
لیتا ہے وہ اس کا قائل ہو جاتا ہے، اس کا مرید ہو جاتا ہے، اس کے نام پہ کلمہ پڑھ لیتا ہے، تو میں نے سوچا کہ میں اس کی شکل نہ دیکھوں اور اس سے پہلے میں مکہ ہی چھوڑ دوں۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے پیچھے اس کی گٹھری لاد کے چل رہے ہیں، مکے کی سرحد پہ آ گئے، گٹھری اتار کے رکھ دیا۔ جب واپس جانے کے لیے مڑے تو بڑھیا نے کہا کہ کوئی اجرت؟ آپ نے کہا نہیں بوڑھی مائی، میں نے اجرت کے لیے یہ کام نہیں کیا ہے۔ تو اس کو اور تجسس ہوا، اس نے کہا اچھا یہ تو بتا دو تم ہو کون؟ آپ نے فرمایا کہ اے بوڑھی مائی، جس کے لیے تو یہ شہر چھوڑ کر جا رہی ہے، میں وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب بڑھیا کی آنکھوں سے پردہ ہٹا اور اس نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے اسلام قبول کر لیا۔ یہ واقعات ہیں جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ سے جڑے ہوئے ہیں۔ میرے پاس وقت نہیں، بہت دیر تک آپ یہاں ٹھہر بھی گئے، انشاءاللہ العزیز کل دوپہر میں گفتگو ہوگی۔ عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہم جس رسول کی امت ہیں اس رسول کی شان میں کنور مہندر سنگھ بیدی نے یہ کہا تھا کہ عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، صرف مومن کا محمد پہ اجارت ہے۔ میدان ملت اسلامیہ ہمارے رسول کی ذات سب کے لیے رحمت ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، میں نے اپنے محبوب کو دونوں عالموں کے لیے بلکہ سارے عالموں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ اب اس میں کوئی تشخیص نہیں ہے کہ کون اس سے مستثنیٰ ہے، سارے کے سارے لوگ اس سے مستفید ہو رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر و احسان ہے کہ آج ہم ان کے اسی عظیم و شان پیغمبر کی ولادت کے جشن میں شریک ہو رہے ہیں۔ دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے خطائیں ہوئی ہوں گی، اس لیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہوا ہے، پیارے نبی کی بات ہوئی ہے، ہم سے ہو سکتا ہے گستاخیاں ہوئی ہوں، اللہ ان سب کو نظر انداز کر کے اس کو قبول کر لے اور ہماری زندگیوں میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اسوہ حسنہ پیدا کر دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ایک بار پھر سے تمام شرکاء کا بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ ان سب لوگوں نے بے حد تعاون کیا ہے۔ صلاۃ و سلام پڑھ لیجیے پھر جلوس آگے۔ میں بہت بہت مشکور ہوں قاسم بھائی کا جو گولڈن محمدی میں جو بھی گاڑیاں شرکت میں ہیں ان سے گزارش ہے ڈرائیور صاحب کی گاڑی آگے بڑھائیں۔ پریشانی میں ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے، پریشانی میں صبر ہر حال میں حاصل ہے، پریشانی میں ڈوب سکتی ہے طوفان کی تیاری میں، جس کی تصویر ہو محمد کی نگہبانی میں۔ خوبصورتی بخشے آپ حضرات شانہ بچانا جلوس محمدی کے ساتھ چلتے رہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم رب محمد صلى الله عليه وسلم ونحن محمد صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله कुछ भी
میں گھر علی کا ہے، اس دل میں ڈر کہاں، ایک پتہ دو نیچے چار شراب یہی کا مصرع ہوا تھا اسی کے ذریعے. چلائے دو یار، نہ چلائے بھائی، اب وہ بتائے دے ایک نظر ہے میرے معبود کدھر ہو جائے، سخت مشکل میں ہوں آسان سفر ہو جائے، سخت مشکل میں ہوں آسان سفر ہو جائے، مدحِ محبوب خدا کرنی ہے یار مجھ کو، وہ ثمر دے دے کہ شاداب شجر ہو جائے، وہ ثمر دے دے کہ شاداب شجر ہو جائے. تو یہاں سے شیخ نے کہا کہ نیم کے پیڑ سے ٹپکیں گی کھجوریں میٹھی، نیم کے پیڑ سے ٹپکیں گی کھجوریں میٹھی، ان کی انگلی کا اشارہ بھی اگر ہو جائے، نیم کے پیڑ سے ان کی انگلی کا اشارہ بھی اگر ہو جائے، نیم کے پیڑ سے ٹپکیں گی کھجوریں میٹھی، ان کی انگلی کا اشارہ بھی اگر ہو جائے. یہاں جو شعر حاضر کر رہا ہوں اس میں آپ سب لوگ شامل ہو سکتے ہیں کہ ان کی انگلی کا اشارہ بھی اگر ہو جائے. میں نے ہر رات یہ خالق سے دعا مانگی ہے، میں نے ہر رات یہ خالق سے دعا مانگی ہے، ایک ہی رات مدینے میں بسر ہو جائے. میں نے ہر رات یہ خالق سے دعا مانگی ہے، ایک ہی رات مدینے میں بسر ہو جائے. میں نے ہر رات یہ خالق سے دعا مانگی ہے، ایک ہی رات مدینے میں بسر ہو جائے. اور رسول اللہ کے چاہنے والے کا رتبہ کیا ہوتا ہے، میں شعر حاضر کرتا ہوں سنیں کہ غیر ممکن کو بھی ممکن وہ بنا سکتا ہے، غیر ممکن کو بھی ممکن وہ بنا سکتا ہے، جس پہ سرکار دو عالم کی نظر ہو جائے. غیر ممکن کو بھی ممکن وہ بنا سکتا ہے، جس پہ سرکار دو عالم کی نظر ہو جائے. تو ایک نظر بھر کے اگر دیکھ لے شہدائے نبی، میں رسول اللہ کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں رسول اللہ کے صحابیوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، صرف رسول کے چاہنے والوں کی بات کر رہا ہوں. ایک نظر بھر کے اگر دیکھ لے شہدائے نبی، خود کی آہنی دیوار میں در ہو جائے. دیکھ لے شہدائے نبی، خود کی آہنی دیوار میں در ہو جائے. رکھ کے معراج کو نظروں میں بڑھا دوں جو قدم، رکھ کے معراج کو نظروں میں بڑھا دوں جو قدم، ایک ہی لمحے میں صدیوں کا سفر ہو جائے، ایک ہی لمحے میں صدیوں کا سفر ہو جائے. تو جان ہم دیتے ہیں اولاد نبی پر قاسم، آپ سب کی جانب سے شعر پڑھ رہا ہوں کہ جان ہم دیتے ہیں اولاد نبی پر قاسم، کاش یہ اہل زمانہ کو خبر ہو جائے، کاش یہ اہل زمانہ کو خبر ہو جائے.